یہ بتائیے گا جہان، جیسے امتیاز آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکافات عمل کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیا. اب یہ بتائیں کہ جو تکلیف اگر ہمیں پہنچ رہی ہے کسی بات سے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی میں کوئی گھر گئے ہیں، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی آزمائش بھی ہے. اب کیسے جانیں گے، کیسے جانچیں گے، کیسے پرکھیں گے کہ آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ کہ اس بات کا جواب دینا بہت مشکل ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا. یہ اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن ایکوریٹلی اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان خود جو انسان کا ضمیر ہے نا، وہ خود اس کے بارے میں جانتا ہوتا ہے، کوئی اور اس کو ڈیفائن کر کے بتا نہیں سکتا. ہم اس طریقے سے بتا سکتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ہم اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کے دو رئیسی اسباب ہیں اس چیز کے ساتھ، کوئی بھی آزمائش آنے کا یا عقاب آنے کا دو رئیسی اسباب ہیں. اس سے پہلے تو میں تلفظ کا ایک تصحیح کر دوں کہ مکافات نہیں ہوتا، مکافات العمل ہوتا ہے. مکافات العمل کے اس کے تلفظ میں اگر غلطی ہوگی تو ہاں، تو اگر تلفظ میں غلطی ہوگی تو معنی میں بھی غلطی ہوتی ہے. سب سے پہلا تو جو یہ ہے کہ آپ کے اپنے گناہوں کے سبب، آپ کی اپنی کسی بھی ظلم کے سبب، یا آپ نے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی برائی کی ہے، اس کے سبب آپ کے اوپر جو ابتلا آ رہا ہے، جو عقاب آ رہا ہے، تو یہ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دنیا میں ہی عقاب آتا ہے، جس کو العقوبہ العاجلہ کہا جاتا ہے، یعنی جلدی آنے والا جو آزمائش ہے، جلدی آنے والی جو سزا ہے، وہ کہی جاتی ہے اس کو. جیسے کہ آیت کریمہ میں آ رہا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو وہ تمہاری اپنی ہی وجہ سے ہے، اور اس کی کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی. انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبہ. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کریں. ہمیں کسی اور کے بارے میں ججمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اس حدیث کے بارے میں پتا ہونا ٹھیک سے، یہ اس حدیث میں کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا عقاب جو ہے وہ دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، نہ کہ ہم کسی انسان کو یہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو برا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر یہ چیزیں آئیں. اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے عقاب کو پکڑ نہیں لیا آخرت کے لیے، دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی. اور اسی کے آگے آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر چاہتے ہیں تو اس کے جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن کے لیے، یوم القیامہ کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے اعمال کی وجہ، صرف اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ابتلا بھیجتے ہیں، آزمائش بھیجتے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے مال میں، اولاد میں، اس کی صحت میں، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مخصوص درجہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر ابتلا آتی ہے، جس طریقے سے اس حدیث میں آ رہا ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کا بلوغ نہیں کیا اس نے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اس کے جسد میں، اس کے جسم میں اس کو کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، اس کے مال میں آ سکتی ہے اور اس کی اولاد میں بھی آ سکتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آ رہا ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جو ہے وہ جو اگر آپ کی غلطی جتنی بڑی ہے نا، اتنی ہی بڑی آپ کے اوپر ابتلا آئے گی، اتنی ہی بڑی آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، تاکہ وہ اس کو برابر کر دے اس طریقے سے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کو ابتلا میں جو ہے وہ مبتلا کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے فَمَنْ رَضِيَ رَضَى عَنْهُ، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے، اور جو سخت کر لیا جنہوں نے، جو اس سے پریشان ہو گئے، جنہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہی ہے. اب جو ہے کیا ہے کہ انسان خود، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہتر جانتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں. اب اس میں کیا چیز ہے کہ دو صورتیں اس میں بھی آتی ہیں کہ اگر تو آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، آپ استقامت سے رہتے ہیں، اپنا خود کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی غلطیوں کو ٹٹولتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ آپ کے اوپر امتحان ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے اوپر مصائب آتی ہیں تو وہ اپنے مصائب کے ذمہ دار خدا اللہ تعالیٰ کے خلق کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ
اس کی وجہ سے ہوا ہے، ہاں۔ یوں ہوا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری وجہ سے نہیں ہوا۔ کئی لوگوں کو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا گناہ ہوا تھا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ کسی کی اموات کے اوپر، موت کے اوپر بھی لوگوں کو اس طریقے سے نوحہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت شدید ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو وہ نہیں پسند نہیں فرماتے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ای الناس اشد بلاء، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ بلا آتی ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ امتحان آتے ہیں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ امتحان آیا ہے، سب سے زیادہ آزمائش آئی ہے۔ فالامثل فالامثل کا مطلب ہے کہ اور جو اللہ کے جتنے بھی زیادہ نزدیک ہوگا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا تو پھر جو ہے اس کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ تو اس پر بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے، جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اور جن پر ابتلا آ رہی ہے ان کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اس چیز سے۔ بے شک، اور میں تو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں اپنے لفظوں کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ لیتے ہیں تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا ایسا کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں کس نے اختیار دیا، ہمیں اپنے اعمال، اپنے کردار کا کچھ پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہی آسانی سے کیسے کسی کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔